اللہ کریم کے نام سے جناب میں حاضر ہو گیا ہوں تعریفیں اللہ کی اور درود و سلام اللہ کے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر۔ سوال امیگریشن سے متعلق جو آپ بھیجتے ہیں ان کیا یونانی قانون کہتا ہے؟ براہ راست اس بات پر آتا ہوں کیونکہ مغرب میں ٹائم مناسب سا ہے، تو جتنے سوال جتنا حکم آپ کا میں وصول کر سکوں، جو نہ وصول کر سکوں انشاءاللہ حاضر ہیں نا، ہر روز ہی حاضر ہیں۔ تو لیجئے، اللہ تعالیٰ میری بھی ڈیوٹی فی سبیل اللہ رضا کرانہ قبول کرے اور آپ کو بھی وہ نفع پاکیزہ جائز ملے جو آپ کا حق ہے۔ اچھا جی، امیگریشن لاز میں سب سے پہلے شہزاد عامر تشریف لائے ہیں، اور شہزاد عامر آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ J.Aslam یوٹیوب چینل پر آپ جو سوالات بھیجتے ہیں ان کے سب سے پہلے جوابات دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کا جو سوال آ جائے اس پر بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ مغرب سے قبل جتنا وقت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہزاد عامر کہتے ہیں کہ سر، ایپی مکرون کارڈ کے لیے سپیتی کا سمولیو لازمی ہے کیا؟ اچھا، اس میں ایسا ہے شہزاد عامر، میرے شہزادے، آپ اور آپ جیسے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہاں، سپیتی کا سمولیو جو ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ بڑے سارے لوگوں نے 2 نمبر سمولیو لگایا، کسی ساتھی سے ادھر سے ادھر سے پکڑا، تو ان کا پورے کے پورے پیپر پورا کا پورا کیریئر 15 20 25 30 سال کا ضائع اور برباد کر دیا گیا۔ تو برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ پکا 1 نمبر کام کیجئے گا، کہیں خدا نخواستہ اتنا بڑا رسک نہ لے لیجئے گا۔ یہ آپ تمام حضرات جو اس طرح کے سوالات ہیں ان کے لیے ہے۔ شانی ولاگ تشریف لائے ہیں۔ شانی کہتے ہیں کہ سلام سر، کیسے ہیں آپ؟ امید سے ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں گجرات سے احتشام از ٹائم میں گریس میں ہوں سر، میرے یہاں کام پرمٹ پہ آیا ہوں، 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، ویلکم آپ کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا پرمٹ 1 سال کا ہے، کیا میں 1 سال کانٹریکٹ کے بعد اپنا کانٹریکٹ کسی دوسرے مالک سے کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہ آپ کا سوال ہے، اور شانی جو ہیں پوچھ رہے ہیں، شانی اور شانی جیسے تمام ان ساتھیوں، ان بچوں، شیروں کو کہتا ہوں کہ یونانی قانون آپ کو اس بات کی راہ دیتا ہے کہ کانٹریکٹ سے پہلے ختم ہونے سے قبل، یعنی کہ کچھ دیر، فار ایگزامپل آپ کے 6 ماہ گزر گئے، تو ابھی سے آپ اسی مالک سے دوبارہ کانٹریکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے وکیل سے رابطہ کریں۔ یونانی قانون اس کی راہ دیتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے۔ اچھا، آج اسی طرح کا ایک سوال کریتی سے تھوڑی دیر قبل، 1 گھنٹہ قبل نماز جمعہ کے بعد مجھے فون آیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی تو آ گیا ہے، ویزے بھی لگ رہے ہیں، لوگ آ بھی رہے ہیں، مزدور آ بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ سوال یہ کر رہا تھا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے گریک امبیسی سے اٹیسٹ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں پیپر تو سارے ہم نے ادھر لے لیے، اب ہم کیسے وہ بھیجیں گے؟ اچھا میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی کام ہو گیا تو پہلے تو مبارکباد قبول کریں اپنے بھائی کے آنے کی، اپنے ساتھی، اپنے دوست کے آنے کی۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ میرے بچوں، قانون جو کہتا ہے نا، آپ کے سوال کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی اور رستہ، اس کے علاوہ میرے بچوں، قانون ایک روڈ کا نام ہے، اسی روڈ پر گاڑی چلتی ہے اور وہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات برائے مہربانی رکھیں ذہن میں۔ اچھا جی، شانی کے بعد نوید احمد صاحب ہیں، اور نوید احمد صاحب ورک پرمٹ کو آن لائن چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے شہزادے، کون سا ورک پرمٹ ہے؟ ایک ہی ان کا مطلب سسٹم ہے۔ اس سسٹم کو میں چاہوں گا کہ ساتھیوں سے گزارش کروں کہ کسی بھی ترتیب میں کومنٹ میں، چونکہ یہ چیزیں لکھنے لکھانے میں
غلطی ہو جائے گی تو میں اس کو کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں یا کسی وقت اس کو میں انشاءاللہ تحریری صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، بھیج دوں گا۔ اچھا جی، وارث علی تشریف لائے ہیں، وسیم ریحان ہے۔ وسیم، وارث صاحب کا جو ہے سوال نہیں ہے، بس شکریہ کا وہ جو کرتے ہیں نا وہ والا معاملہ ہے۔ اچھا شکریہ جی، میں مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ تو وسیم ریحان ہے 001 PK سے۔ تو ریسپیکٹڈ سر، واٹ از دی لاسٹ ڈیٹ فار اپلیکیشن اپلائنگ ایگریکلچرل ویزا آف گریس؟ اچھا میرے شہزادے وسیم، ایسا ہے کہ اس کی ابھی تک تو کوئی ایسی لاسٹ ڈیٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں حکومت یونان نے اناؤنس کیا۔ جو ہی جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ اپنی اپلیکیشن کیجئے۔ زہیب چودھری تشریف لائے ہیں۔ زہیب کہتے ہیں کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور کامیاب کرے۔ بھائی جی امبیسی اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہی، اب کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ اچھا ایسا ہے کہ اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہی تو میرے بچے صبر کرنا پڑے گا۔ اب ایک ادارے میں تمام اپوائنٹمنٹس اگر مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرا رستہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا رستہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ نے انتظار کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہی رستہ ہے دوسرا، اور انتظار ہی کرنا ہے۔ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ اگر سفارتخانہ گریس اسلام آباد اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہا تو اس میں کہیں سنی جانے والی بات جو ان کے ریکارڈ کے تحت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 ماہ کی اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی میل بھیجیں، اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلیکیشن بھیجیں، اور اس ادارے نے پھر جب موقع پایا آپ کو اس کا جواب دے گا۔ یہ طریقہ کار ہے جناب۔ اچھا جی، آگے تشریف لائے ہیں دلجیت سنگھ۔ دلجیت سنگھ کہتے ہیں کہ سر بائیو میٹرک نہیں آ رہا، 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اچھا بلجیت سنگھ صاحب، آپ اور آپ جیسے جتنے بھی نوجوانوں کے یہ سوالات ہیں، تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہیں نا، آپ کا سوال کے مطابق تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کو 9 ماہ، 1 سال، 1.5 سال ہو گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ پچھلے تقریباً 2021-22 میں بڑا سستی کا شکار رہا ہے۔ جو پیریفیریاز یعنی کہ اتھینون، الفا، بیٹا، گاما وغیرہ یا پیریا، یہ بڑے اچھے کام کر رہے تھے، لیکن یہاں تک معاملہ بڑا سستی کا شکار ہے۔ پالینی کی شکایات زیادہ تھیں، وہاں 1.5 سال کا دورانیہ لگتا تھا، لیکن یہاں بھی اب پچھلے سال سے یہی صورتحال چل رہی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے ایک میل بھیج دیجئے۔ میل سینڈ کرتے وقت آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے آپ کو کوئی چیز بھیجی جو آپ وصول نہیں کر سکے، تو جب آپ کا وکیل نئی میل بھیجے گا تو اس کے جواب میں وہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ تھوڑا انتظار کریں، یا ہم نے آپ کو لیٹر لکھا یا کسی چیز کا مطالبہ کیا تو آپ نہیں آئے، تو اس صورت میں پھر آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ارسلان رحمان تشریف لاتے ہیں۔ ارسلان رحمان کہتے ہیں کہ سر السلام علیکم، جب ہمارا ویزا گریس آ جائے تب انکوائری لگوانی ہوتی ہے، یہ نہیں مطلب گریس، میں سمجھتا ہوں جی گریس امبیسی سے اٹیسٹڈ کروانا ہوتا ہے، FRC اور برتھ سرٹیفکیٹ۔ اچھا میں سوال سمجھ گیا ہوں، اوپر نیچے کر کے لکھا ہوا تھا آپ کا سوال، لیکن شہزادے کوئی بات نہیں، بچے نا آپ ہمارے۔ تو ارسلان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کرانا ہوتا ہے، بالکل کرانا ہوتا ہے، اور یہی جو ہے یہ بنیادی چیزوں میں شامل ہے۔ یونانی قانون کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد تشریف لائے ہیں وقار احمد، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر،
آپ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں، اور گریس ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ صبر کریں میرے بچوں، میرے شہزادوں، صبر کے علاوہ چارہ نہیں میرے بچوں۔ جب 500 یا 400 بندہ ہوگا مزدور ورکر، تو پھر اوپر تلے سارے ایک دم تھوڑے جائیں گے، ایک آج جائے گا، ایک اگلے ہفتے، ایک اگلے ماہ، ایک اس کے بعد۔ صبر سے، تحمل سے، خندہ پیشانی سے اپنا انتظار کرنا ہے، اپنا مورال گرنے نہیں دینا، یہ آپ سے میری گزارش ہے۔ اچھا جی، مدر عباس صاحب ہیں، مدر عباس لکھتے ہیں السلام علیکم سر، بنڈل آف تھینکس۔ اچھا جی، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ پوچھنا یہ تھا، پہلا سوال یہ ہے کہ جواب کا میں نے محترم آپ سے پوچھا تھا کہ 3 مہینہ 20 دن ہو گئے ہیں، میرا ویزا جمع کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر نکل آئے گا، کب نکل آئے گا؟ اچھا جی، اصل میں میرا یہ کوئی لفظ ہے جو تھوڑا سا انانت کھٹا ہے، واللہ عالم یہ کیا ہے۔ بہرحال سپیلنگز میں کمی بیشی اوپر بعض اوقات مس ہو جاتا ہے۔ آپ ڈاکومنٹس پاکستان امبیسی میں آگے ہیں، اگر گریس سے ڈاکومنٹس پاکستان امبیسی میں آ جائیں تو کتنے دن میں کال کر لیتے ہیں؟ اچھا، اس میں میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال۔ مدر عباس اور ان جیسے ہمارے ساتھی وہ شعر جو اس طرح کے سوالات لکھ رہے ہیں، تو اس میں کتنے دنوں کا مظہر بچے نہیں ہے معاملہ، یہ ہے کہ فار ایگزامپل پہلے ان کے پاس کتنی ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے، اور تقریباً اب امبیسی کی طرف سے کہا جا رہا ہے تقریباً جنوری اور فروری کی ٹائم اپوائنٹمنٹس بھی فل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مہینہ، 1.5، 2، 3، 4 آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ جتنا بھی انتظار کرنا پڑے، صبر سے، تحمل سے آپ باوقار طریقے سے اپنا انتظار جاری رکھیں۔ جہاں اتنا گزر گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ رستہ برابر ہو جائے گا۔ وقار احمد صاحب ہیں، وقار احمد صاحب دعائیں لکھ رہے ہیں، اور بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ لکھتے ہیں سر اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ یہ آپ کی دعائیں محبتیں میرے لیے بہت ہی بڑا یہ سرمایہ اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، اور میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے بچوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی ٹیم کا بھی بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ فی سبیل اللہ رضا کرانا کام کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ بندے کو کچھ ملے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بندے کا یقین ٹھیک ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرا خدا وہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو دلوں کا اخلاص اس کو بڑا پسند ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمارا اخلاص اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرے اور اس کو قبول فرمائے، تاکہ آپ کے فائدے کا زیادہ سبب بنے۔ اچھا جی، ملک فیصل صاحب ہیں، ملک فیصل صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی ملک صاحب۔ سوال یہ ہے کہ سر میرا ویزا یونان میں جمع ہو گیا، 3 منتھس ہو گئے ہیں، رپلائی نہیں آ رہا، تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا، اس میں ٹائم اپوائنٹمنٹ کا میں بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کرنے والے کام ہیں، رک جائیے، باوقار طریقے سے انتظار کریں۔ اس کے بعد شاہی لکھا ہوا ہے، اور شاہی الفا ٹی وی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم جاوید صاحب، پاکستان جانے کے لیے ویکسین یا کرونا ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیجئے۔ اچھا، ویکسین، کرونا ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیٹسٹ جب آپ ٹکٹ کرائیں گے نا تو اس وقت انشاءاللہ بفضل تعالیٰ تازہ ترین صورتحال جو ہوگی وہ ایئر لائنز والے ان کو یہ جاتی ہیں چیزیں، اور اس کے مطابق وہ پھر آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اب ویسے اتنا زیادہ سخت معاملات نہیں ہیں جو کہ کرونا کے آج سے تقریباً 8-7 ماہ قبل تھے، لیکن تازہ ترین جب ٹکٹ لیں گے تو اس وقت کی صورتحال سے آگاہ ہونا آپ کا ضروری ہے۔ لکی گجر ہیں، لکی گجر کہتے ہیں السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں گجر صاحب، اللہ کا شکر ہے، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔
آپ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، دل سے آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ میں بھی دعا گو ہوں لکی گجر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور خیر عطا فرمائے۔ لکی گجر کا اس کے علاوہ سوال ہے، سر امبیسی والے ویزا ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ویسے بھی تنگ کرتے ہیں، پھر اپنا کام کرتے ہیں، اب سب کی کلاس لیتے ہیں، امبیسی کے بارے میں بھی سوچیں، مہربانی ہوگی۔ اچھا میرے بچوں، اصل میں گزارش یہ ہے کہ اب امبیسی گریک ہے نا، تو لکی گجر اور سارے بچوں سے اس طرح کے سوالات رکھنے والے شہزادوں سے گزارش میری یہ ہے کہ اب امبیسی کی کلاس پتہ کس طرح لی جا سکتی ہے؟ ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اس میں اگر کوئی فار ایگزامپل گریک امبیسی، گریک ادارے پر معاملے کو چیک کرنا بڑا آسان ہے، یہی معاملات آپ کی اپنی امبیسی میں ہوں تو چیک اینڈ بیلنس یا انصاف وغیرہ کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ میں نہیں جانا چاہتا آج، کیونکہ یہ سوالات ہیں آپ کے، وہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی سوال رہ نہ جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں ایسا ہے کہ فار ایگزامپل گریک امبیسی اسلام آباد میں کوئی فرد آپ سے رشوت لے رہا ہے یا کوئی ایسا جو لاقانونیت ہے، اس سلسلے میں کوئی چیزیں ثبوت دلیل کے ساتھ ہوں تو اس پر بہت اچھا ایکشن لیا جا سکتا ہے، بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ بالکل ممکن ہے۔ یہاں بڑے بڑے پولیس والے، بڑے بڑے مامے ہاں قسم کے پولیس والے، جب انہوں نے کچھ غلط کیا تو قانون یہاں موجود ہے، اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ قانون کی مدد سے پھر ان کی گردن تک پہنچنا ایسا کام ہے۔ ویسے آپ کے اور میرے وطن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پولیس والا بدماشی کرے یا کوئی خرابی کرے یا سفیر صاحب رشوت لیں یا کوئی، تو ان کو روکنا ٹوکنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ عدل شاید صرف ان کے لیے یا شاید مظلوموں کے لیے۔ بہرحال وہاں بندر بانٹ ہے معاملات، جو بیلنس کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اچھا باسل احمد آگے ہیں۔ باسل احمد کہتے ہیں کہ پاراتاسی مین، پاراتاسی کا مطلب ہے ایکسٹینشن ہوتا ہے میرے بچے، میرے شہزادے، اور یہ پاراتاسی ویویوسیوں والے افراد کے لیے ہوتی ہے ہر سال کہ بھائی آپ 31 دسمبر سے لے کر اگلے سال 31 دسمبر تک ویلڈ درست اوکے ویویوسی پر سفر کر سکتے ہیں آپ نے ملک کا۔ علی حسن آگے ہیں۔ علی حسن کہتے ہیں السلام علیکم سر، میں گریس میں 4 سال سے مقیم ہوں اور میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، پلیز میرا کچھ کریں۔ ٹھیک ہے علی حسن، کر دیتے ہیں، مدد کرنے کے لیے لیگل ہو جاؤں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ علی حسن میرے بچے، میرے شہزادے، ابھی ان دنوں میں قانون میں یہ تجویز کرتا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، لیکن کرنا تو وہ ہے نا جو قانون نے رستہ دینا ہے۔ قانون اگر رستہ نہ دے تو پھر یہ مشکل معاملہ بن جاتا ہے۔ قانون کا رستہ یہ ہے کہ مصر سے 5000 لوگ آئے ہیں، بنگلہ دیش کے بھی تقریباً 15000 لوگوں کا کانٹریکٹ ہو چکے ہیں، ان کے لیے امیگریشن اور لیگل ہونے کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ باقی جو ممالک جن سے نارمل کانٹریکٹ نہیں ہو سکا یا جن سے ظاہری کانٹریکٹ کرتے وقت انہیں کوئی دشواریاں، رکاوٹیں، مشکلیں، تو ان کا اب یونانی قانون وزیر امیگریشن نوتی متراکی جو ہے انہوں نے بارہا کہا ہے کہ اس سال کے تکمیل سے قبل نیا کودی کا متناسب تفصیل آئیں گے۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ویلڈ موجود ہونا چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ، اور انشاءاللہ ابھی رکے اور بہت جلد مجھے امید ہے کہ ان دنوں میں ہی کوئی راستہ بڑا قوی امکان ہے کہ سامنے آ جائے۔ اچھا جی، محمد افضال تشریف لائے ہیں۔ افضال صاحب کہتے ہیں سر اگر کوئی مالک گارنٹی دے اور لکھ کر دے کہ ورک مجھے چاہیے کام کے لیے تو کیا پیپر بن سکتے ہیں؟ ابھی میرے بچے، میرے شہزادے افضال، ایسا نہیں ممکن۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ
सबूत के साथ मालिक की एप्लीकेशन भी सबमिट करवानी पड़ती है, उससे पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर तो आप यहाँ हैं, इसका कानून अफजाल साहब ये रास्ता देता है कि अगर आप एग्रीकल्चरल फिश फार्म, भेड़ बकरी, शेड फार्मिंग वगैरह के इलाकों में हैं, कुछ जगह पर ये काम सीटें फुलफिल हो गई हैं, कुछ जगह पर चल रहा है, तो आपका मालिक बाकायदा एप्लीकेशन करेगा, दरखास्त करेगा, तो उसके बाद फिर वो मंजूर हो जाएगी। और फिर अभी तक जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान आप जाएंगे, जाके प्रोसेस वही ग्रीक एम्बेसी से करने के बाद वीज़ा लेंगे और फिर आएंगे। मैं आपको तजवीज़ करता हूं कि जितने नौजवान, जितने बच्चे अभी नहीं इस सिस्टम में पड़े, वो थोड़ा सा ये 2 से 3 हफ्ते रुक जाएं, क्योंकि अगर यहाँ ही आपको लीगल होने का रास्ता मिल जाए तो फिर ये जाके 6-6 माह इंतज़ार करना, खजल ख्वारी करना और फिर मुख्तलिफ रुकावटें, दुश्वारियाँ उनसे गुजरना, उससे बेहतर है कि आप 1 माह रुक जाएं। अगर यहाँ आपको लीगल करने का रास्ता खुलेगा, अभी तक कानून ऐसा नहीं कहता। सिर्फ बांग्लादेशी जो मज़दूर हैं उनके हवाले से पिछले हफ्ते से ये अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन नॉर्मल बाकी तमाम ममालिक के लिए नहीं हुआ अभी। कमर अब्बास हैं, कमर अब्बास लिखते हैं कि हेलो सर, मैं ग्रीस जाना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे बच्चे, कौन सी रुकावट है? अच्छा जी, कैसे वीज़ा मिलेगा? इसमें कमर अब्बास मेरे बच्चे वीज़ा ऐसे मिलता है कि ये एग्रीकल्चरल का, ज़मींदारे का, मुख्तलिफ मामलात का, जो अगर आपका कोई साथी, कोई फैमिली वाला, कुनबे वाला, कबीले वाला, गांव वाला को है, तो वो उस मालिक के ज़रिए आपकी एप्लीकेशन करेंगे, और जब आप एप्लीकेशन कर देंगे तो फिर उस मालिक के ज़रिए आपका वीज़ा निकल आए। ये बहुत इम्कान है, यही तरीका है। अच्छा जी, अब तशरीफ़ लाए हैं अली आगे हैं। अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल मेरा ये है कि मेरा वाइट कार्ड चल रहा है, तो क्या मैं अपने पेपर्स जमा करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए हैं और मेरा वाइट कार्ड ख़त्म होने में 2-3 महीने रहते हैं। अली मेरे शहजादे, आप और आप जैसे तमाम उन नौजवानों को, शहजादों को, मज़दूरों को गुजारिश करता हूं कि कानून 2 रास्तों में से एक रास्ता आपको चुनने का एडवाइस करता है। कानून कहता है कि अगर आपका वाइट कार्ड चल रहा है तो आप उसको रोकेंगे और 7 साल वाले अपने पेपर्स जमा करा देंगे। जल्दी करें, ताखीर ना करें, क्योंकि हालात अजीब से हैं। तो वाइट कार्ड वैसे आपका चल रहा है, वो आपको तो कोई ख़तरा नहीं, लेकिन 7 साल अगर पूरे हो गए हैं तो आप ज़रिया वकील अपने पेपर्स जमा करवाएं। अगर तो जमा करवाते वक्त वकील या इंटरनेट का वो जो ऑनलाइन सिस्टम है आपको इंसिस्ट ना करे, जिद ना करे कि आप पहले कार्ड वापस करें, तो फिर आप ऑनलाइन जमा करा दें, बाद में आप अपना जो है वो उसको रुकवा लीजिएगा, लेकिन एक सिस्टम को रोकना लाजिम है, कानून ये कहता है। अली रज़ा आ गए। अली रज़ा कहते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, 3 वीक्स पहले ग्रीस से कैंप वालों ने डिपोर्ट कर दिया था। अच्छा, मैं पारावोलो फीस भी पे की थी। अच्छा, मेरे पास PDF है, मैं कॉल पर बात करना चाहता हूँ, डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा आपको, मैं स्कूल भी जाता था, प्लीज़ रिप्लाई मी। अच्छा अली रज़ा मेरे शहज़ादे, पहले तो ये है कि आपको खुश आमदीद, आपको वेलकम, और आपने ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बताई है, इसमें मैंने ना आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते कबल बहुत ज़्यादा ज़ोर मारा कि बराए मेहरबानी कोई फ़र्द जिसको जबरन डिपोर्ट किया जा रहा है रब्ता करे, ताकि 1-2 इदारे थे जिन्होंने ये कहा था, लेकिन मादरत से मैं मुसलसल 2-3 हफ्ते अनाउंसमेंट भी करता रहा, लेकिन किसी ने वहाँ से रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपने जो पारावोला तय किया था वो जो असाइलम के हवाले से, वो तो एक फ़ीस है,
لیکن کاش اگر آپ کی اسائلم کی یا دوسری کسی چیز کی فیس ادا کے ساتھ ایپلیکیشن بھی ہو چکی ہوتی تو پھر اور مسئلہ تھا. صرف پارابولا کا ادا کرنا جو ہے وہ آپ کو لیگل نہیں کرتا. اب یہی ہے کہ جب آپ اصل میں میرا وہ نیٹ کا نہیں میں استعمال کر سکتا، نہ واٹس ایپ، نہ ایمو، نہ وائبر کچھ، کیونکہ میرے پاس یہ فون ہوتا ہے. اور اس کی واضح بات یہ ہے کہ اگر میں یہ فون نہ رکھوں، واٹس ایپ یا ایمو وغیرہ رکھوں، تو انٹرنیشنل کالز اتنی زیادہ آتی ہیں، پھر یونان کی کوئی کال میں لے نہیں سکتا. تو یہ میری معذرت قبول کریں. تو اس طرح یہ معاملات ہیں. اس میں اب قانونی تو کوئی ایسا سکم نہیں ہے کہ وہ ڈپورٹ جب حکومت پاکستان نے اور حکومت یونان دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے تو وہ کہیں گے جی یہ لیگل ہمارے پاس سٹیٹس ہے، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے، پیپر نہیں تھے، ڈپورٹ کر دیا. بہرحال اس میں ڈیٹیل سے جب بھی آپ کرنے چاہیں میں حاضر ہوں. مزمل خان صاحب ہیں. مزمل خان صاحب لکھتے ہیں سر آپ کی پاس کوئی ایجنٹ کا نمبر ہے تو مجھے دے دیں. اچھا مزمل خان صاحب بڑا آپ نے بندہ ڈھونڈا ہے ایجنٹ کے نمبر کے لیے. اچھا تو مزمل شہزادے میں قانون کی رہنمائی کرتا ہوں. میں وہ کام کرتا ہوں کہ جس کام کے لیے نا وہ قانون کو، پولیس کو، اداروں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ وہ ہمارا نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھائی اکھاں کیوں نہیں تکدا، یعنی کہ میری آنکھوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتا، کانے ہو. تو اگر کوئی بندہ دو نمبری کرے، اس طرح کے مختلف معاملات کرے تو وہ پھر قانون میں اپنے بھائیوں کی رہنمائی سربراہی نہیں کر سکتا. تو بہرحال بے شمار لوگ ہیں. یہ تو ایجنٹی کا یا دوسرا تیسرا مسئلہ بھی نہیں ہے. اس میں تو کانٹریکٹ بیس پر آپ کسی اپنے علاقے والے فرد سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی اپلیکیشن کر دے، اور پھر اس طرح یہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ ان چیزوں پہ پیسے شیسے بھی نہیں خرچ ہوتے. اچھا جی علی وکاس گوندل صاحب ہیں. سر کیا ایگریکلچرل ویزا اوپن ہے؟ بالکل علی وکاس میرے شہزادے اوپن ہے، اور ویزے اکثر و بیشتر علاقوں میں جاری ہیں، کچھ علاقوں میں ویکینسیز پوری ہو چکی ہیں. محمد رمضان مہر طالب سلام اور دعائیں کہہ رہے ہیں. بڑی مہربانی جناب طالب مہر صاحب، آپ کو بھی سلام، آپ کو بھی دعائیں. محمد رمضان آپ کو بھی سلام اور دعائیں. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. آپ کی سلام، آپ کی دعائیں مجھ تک پہنچی، میرا سلام اور دعائیں بھی قبول فرمائیے جناب. فخر ہے جی ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے ساتھیوں پر. ایم ڈی کے نام سے سلام بنگلہ دیش والوں کی کیا خبر ہے؟ اچھا ایسا ہے، بنگلہ دیش والوں کا تو قانون عملداری میں آ گیا. آپ کو چاہیے کہ آپ یا قریب ترین وکیل سے رابطہ کریں، یا آپ اپنی امبیسی جو گریس میں موجود ہے وہاں آپ تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا اندراج کروا دیجئے تاکہ پروسیس میں آپ کو ڈال دیا جائے. آج ظہیر راجہ صاحب 7 سال والے قانون 5 سال میں تبدیل ہوا ہے یا نہیں؟ ظہیر شہزادے نہیں ہوا. 7 سال کا قانون 7 سال ہی کے حوالے سے چل رہا ہے اور اسی طرح ہی ابھی تک موجود ہے. اظہر اقبال ہیں. سر اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں. اظہر اقبال اگر میرے شہزادے ہوتا تو میں ضرور دیتا، لیکن یہی نمبر ہے جو اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بتایا نا میں نے اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل کالز بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو پھر سننے نہیں ہوتی، یہاں سے پھر کوئی کال نہیں سن سکتا. رضوان صاحب ہیں. رضوان بنگلہ دیش کی طرح پاکستان والوں کے لیے سسٹم کب آئے گا؟ اچھا وہ رضوان صاحب پاکستان والوں کے لیے سسٹم کب آئے گا؟ یہ اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو ابتدا میں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ممالک سے معاہدے ہونے طے پائے تھے، لیکن بنگلہ دیش کا ہو گیا، پاکستان کا رہ گیا. اب جو معاملات چل رہے ہیں، مصر سے بھی 5000 لوگ آگے، بنگلہ دیش سے بھی ہو گیا مختلف، پاکستان سے بھی الحمدللہ بڑے سارے لوگ ایگریکلچرل ویزا اور مختلف کمپنیوں کے ذریعے آئے ہیں. لیکن یہاں موجود افراد کے لیے ان دنوں میں پر امید ہوں کہ جو کھپت ہے وہ 90,000 لوگوں کی ہے. 90,000 مزدور، تو 90,000 مزدور نہ
15,000 سے پورے ہوتے ہیں نہ 5,000 سے، تو اس کے لیے میں بڑا پر امید ہوں کہ اگر ان دنوں میں وزیر امیگریشن یونان اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں تو نئے سال میں یہاں موجود جو لیگل افراد نہیں، ان کو پھر انشاءاللہ لیگل کرنے کا موقع میسر ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ تمام مزدور اپنا پاسپورٹ ویلڈ رکھیں اور برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ بھی بنا رکھیے اپنے پاس۔ یہ ہے اب تک کے لیے۔ اب جناب میری کوشش کا کاوش قبول کیجئے، آج کی خاص بات جو میں دل میں دماغ میں بس رہی آپ تک پہنچا دوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو۔ تو وہ بات یہ چل رہی ہے کہ دنیا میں مذاہب ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، بڑے سارے مذاہب ہیں، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مذہب کو جب بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ پورا ٹھیک فٹ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک مذہب جسے اللہ کریم نے کہا کہ یہ میرا پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے، تو مسلمان کے لیے یہ آخری آج کی نقطے کی بات تمام جماعتوں، تمام عالمین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کلمہ گو جو افراد ہیں ان کے لیے میں یہ آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں اور اپنی نظریہ، اپنا فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیں جی یہ فرد جو ہے یہ اس سیاستدان سے زیادہ بہتر نہیں ہے، وہ چور ہیں اور انہوں نے یہ لوٹا، وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے فحاشی کر دی، انہوں نے گند کر دیا، یہ اس سے تو بہتر ہے نا۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، آپ کی فکر بھی ٹھیک ہے، لیکن دین تقاضا کیا کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں جو پیمانہ دیتا ہے وہ یہ ہے، اچھے اور برے کا نہیں آپ نے چننا، اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی واحد رستہ ہے، اگر آپ اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے آپ سے اگر آپ سچے ہیں، مخلص ہیں، اگر آپ اپنے دوسروں کو چھوڑ دیں کہ دوسرے کس کو دھوکہ دینا ہے، اگر آپ نے خود کو دھوکہ دینا ہے تو پھر وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں دیندار ہوں، میں ایماندار ہوں، میں کلمہ گو ہوں، تو پھر کیا ہے پیمانہ؟ پیمانہ یہ ہے کہ اچھا اور برا نہیں، اس سے بہتر یہ، اس سے بہتر وہ، اس سے بہتر وہ، یہ نہیں۔ جو کلام الہی، اللہ کے کلام کو دستور زندگی مانے، لاگو کرے، وہ ہے صرف وہ جو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جس نے کسی بھی قانون کو فالو کیا، کسی بھی نظام کو کیا، پوری دنیا کی بادشاہت بھی لے کر آپ کو دے دی، وہ ہمارے قانون اور ضابطے میں صحیح نہیں۔ اگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس کا طریقہ ہے، قانون ہے، یعنی کہ دستور ہے نا، کسی بھی ملک کا کوئی دستور ہے، تو وہ دستور اگر قرآن کا نہیں تو پھر وہ حاکم نہ ہی ہمارا حاکم ہے، نہ ہی ہمارا وہ اچھا اور برا ہے، وہ پھر ٹکر والا ہے۔ ٹکر یعنی کہ خدا اور خدا کے رسول کے حکم سے ٹکر لے کر دوسرا کوئی نظام لانے والا ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم ان تمام افراد سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ جو تیرے قانون کے ہوتے ہوئے کوئی اور قانون ہم پر مسلط کرے، یا اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے اور ہم تجھے ہی حاکم مانتے ہیں، اور ہمارا حاکم صرف وہ ہوگا، وہ ہے جو دنیا میں قرآن کا نظام دستور کی صورت میں کوشش کر کے لائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، پاکستان زندہ باد ہے، آپ پائندہ باد ہیں۔ اللہ کے راکھے، اللہ کی امان میں، سلام۔